میں عالم تھے، جب یہ قرآن آیا لوح محفوظ میں تو عالم تھا، خود وجود قرآن ہے۔ اب کیوں کہ اللہ نے پھر میں نے آہستہ آہستہ تنزیل کی ہے اس کی، تاکہ تو لوگوں کو پڑھا، کیونکہ کلاس میں سارے شاگرد ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے شاگرد ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے آہستہ آہستہ پڑھا۔ اب قبلہ میں کیا کروں، شاگرد تو ایسے تھے کہ 8 سال میں سورۃ بقرہ یاد نہ کر سکے، تو اس میں میرے رسول کا کیا قصور ہے؟ پتا چلا کہ یہ جو قرآن ہے اس کی منزلیں ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی میرا رسول کبھی بے علم نہ رہا، کبھی جاہل نہ رہا۔ قرآن کا وجود جو ہے وہ رسول اور آل رسول کی ذات ہے۔ اب آئیے پھر چڑھتا ہوں قرآن کی طرف۔ خبریں گھبرا تو نہیں گے؟ دیکھیں میں نے تقریر شروع نہیں کی، میرا جو موضوع ہے میں اس پہ آ رہا ہوں۔ اب یہ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن ہے کیا؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ مائدہ کی۔ کئی بات کریں تھک نہ جاؤں، میں بس ایسی آہستہ بات کریں تاکہ میں تھک نہ جاؤں، میں زیادہ مواد نعرے کم لگائیں، سب باتیں کرتے آئے، تاکہ میرا جو موضوع میں ذہن میں سوچ کر آئے لاہور کے لیے اس پر بات ہو۔ یہ الفاظ ہے سورۃ مائدہ کے، اور آیت کا نمبر ہے 54۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میرے حبیب میں نے جو تم پر قرآن نازل کیا ہے وہ حق ہی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ قرآن تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی۔ پتا چلا توریت، انجیل اور زبور کو ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی ہے۔ اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں، کیا توریت اللہ کی کتاب نہیں؟ انجیل اللہ کی کتاب نہیں؟ زبور اللہ کی کتاب نہیں؟ لیکن ہم مانتے ہیں اسی لیے کہ قرآن نے تصدیق کی ہے، ہیں بھی اللہ کے بنائے ہوئے، ہیں بھی اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن ہم مانتے اسی لیے کہ قرآن نے تصدیق کی۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور میرے حبیب یہ قرآن ان کتابوں پر مہیمن ہے، ان کتابوں پر مہیمن ہے۔ بڑی خاموشی نے مجھے گھبرا دیا۔ ہاں بڑی بھائی خاموشی ہزاروں کے ساتھ، اور قرآن وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور قرآن ہر کتاب پر مہیمن ہے۔ مہیمن کی معنی کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، آپ گھبرا گئے ہیں، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ لفظ ہے سورۃ الحشر کے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ عبد الحکیم اگر قرآن مہیمن ہے تو میرا صفاتی نام بھی مہیمن ہے، اللہ بھی مہیمن۔ اب تو بات کرو میرے بھائی بچے، قرآن بھی مہیمن ہے، اور قرآن بھی مہیمن، اور اللہ کا صفاتی نام بھی مہیمن۔ اب مہیمن کی کیا معنی ہے؟ مہیمن کی کیا معنی ہے؟ میرے جیسا کم علم، کم پڑھا لکھا، لیکن جو میں نے لغاتوں کو اٹھا کر دیکھا تو 7 معنی مجھے ملے۔ مہیمن معنی امین، مہیمن معنی غالب، مہیمن معنی حاکم، مہیمن معنی محافظ، مہیمن معنی نگہبان، مہیمن معنی محیط، مہیمن معنی برتر۔ مہیمن کی کیا معنی لکھے میرے دوستوں؟ مہیمن کی کتنی معنی ہے؟ 7 معنی جو میں نے دیکھی، جو میں نے پڑھا۔ مہیمن کی معنی ہے امین، مہیمن کی معنی ہے غالب، مہیمن کی معنی ہے محافظ، مہیمن کی معنی ہے نگہبان، مہیمن کی معنی ہے محیط، مہیمن کی معنی ہے برتر۔ اگر قرآن امین ہے تو میرا رسول سید الامین ہے، اگر قرآن کتابوں کا حاکم ہے تو میرا رسول عالمین کا حاکم ہے۔ زبان سے بات کرے میرے بھائی، مجھے تھکا دیا آپ نے۔ اگر قرآن کا علم کتابوں پر محیط ہے تو میرے رسول کا علم کائنات کے علم پر محیط ہے۔ اگر قرآن کتابوں سے برتر تو میرا رسول عالمین سے برتر۔ اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، سوال مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمان سے بتاؤ، جو قرآن ہے مہیمن یعنی قرآن ہے امین، قرآن ہے غالب، قرآن ہے حاکم، قرآن ہے محافظ، قرآن ہے نگہبان، قرآن ہے محیط، قرآن ہے برتر، تو جس کے قلب پر نازل کیا ہوگا وہ رسول کیا ہوگا؟ نعرہ
ابھی تک لاہور سوئی ہوئی ہے. پتا چلا میں نے کیا کہا, جس کے قلب پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہوگا وہ میرا رسول کیا ہوگا. اگر آپ بات کریں تو 7 آیتیں پڑھوں. 7 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ 7 آیتیں جو بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں کسی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. تمام مسلمان بھائی کے لیے میری گفتگو ہے. اور یہ الفاظ ہیں سورت انفطار کے. سورت انفطار 30ویں پارے کی سورہ ہے اور اللہ تمام انسانوں سے مخاطب ہے. یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم. اے انسان تو اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے, اپنی حیثیت دیکھی ہے. تو اپنے رحیم پروردگار سے کریم پروردگار سے غرور کرتا ہے. الذی خلقک, جس نے تجھے خلق کیا, فسواک, پھر تمہارا تسویہ کیا, فعدلک, اور تمہارے تمام اعضاء کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق تھے. گھبرا چکے ہیں میرے بھائی, آپ قریب کیوں بیٹھے ہیں بھائی. اور تمام اعضاء کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق تھے. میں نے کانوں کو وہاں رکھا جس جگہ کے لائق تھے. میں نے آنکھوں کو وہاں رکھا جہاں کے لائق تھے. میں نے ناک کو وہاں رکھا جہاں لائق تھی. میں نے زبان کو وہاں رکھا جہاں کی لائق تھی. میں نے تمہارے پاؤں کو وہاں رکھا جہاں کے لائق تھے, کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے عدل کے ساتھ. میں کرنارا حیدری, میں نے تمام انسان کو بنایا ہے, میں نے تمام انسان کو بنایا ہے عدل کے ساتھ. فی ای صورت ما شاء رکبک, اور پھر جس صورت میں نے چاہا تجھے پیدا کیا. کلا بل تکذبون بالدین, تو میرے دین کو جھوٹا کہتا ہے, تو میرے دین کو جھوٹا کہتا ہے, تو میرے دین کو جھوٹا کہتا ہے. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعل, اور حالانکہ میں نے تم پر مکرم لکھنے والوں کو مقرر کیا ہے. بڑا فرق ہے کراچی میں اور لاہور میں, مجھے قسم ہے تمہیں خدا کی قسم بڑا فرق ہے. میں نے کیا کہ میں نے تجھے 1 گھنٹے کی تو وہ کا مواد دے دیا. اللہ نے کہا فرمایا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, حالانکہ میں نے اللہ نے تم پر کرامن کاتبین کی کیا معنی ہے, مکرم لکھنے والے محافظ بنائے ہیں. اور جو تم کرتے ہو اور کرتے رہو گے یہ جانتے بھی ہیں اور لکھیں گے بھی. آگے چلوں گا ہی نہیں میرے بھائی, کیا چلوں گا نہیں, کیا کل نہیں پڑھوں گا. 7 آیتیں جو میں نے پڑھی, مقصد کیا ہے, نہیں آگے چلوں گا ہی نہیں, میں آگے میں چلوں گا ہی نہیں. میں نے اتنی مجاز پڑھی ہے کراچی میں, مجھے پسینہ نہیں آیا. آئیے پھر چڑھتا ہوں قرآن کی طرف. اے انسان تجھے کس نے متکبر بنایا, اپنے کریم پروردگار کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارا تسویہ کیا اور تمہارے تمام اعضاء کو وہاں رکھا جس جگہ کے لائق تھے. ہماری جو بھی حکومت آتی ہے, سائنس نے بڑی ترقی کی, ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی, ہر سال نئی ماڈل کی کاریں آتی ہیں. تو کبھی یہ جو ٹیکنالوجی اور یہ سائنسدان جو ہیں, کبھی انہوں نے کہا کہ انسان کو جو ہے ابھی یہاں نہیں, جہاں ابھی آنکھیں ہیں نا وہاں آنکھیں نہیں ہونا چاہیے. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں, کبھی کہے نا بھائی, کبھی کہے نا کہ بھائی انسان میں بھی چینج ہونا چاہیے, جہاں ابھی ناک ہے وہاں ناک نہیں ہونی چاہیے, کسی اور جگہ. یہاں سے پتا چلا کہ کوئی ایسا خالق ہے کہ جس نے انسان کو بنایا ہے عدل کے ساتھ, انسان کو بنایا ہے عدل کے ساتھ. اور پھر بنا تو جس صورت میں میں نے چاہا تمہیں پیدا کیا, اور پھر میرے دین کو جھوٹا کہتے ہو. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, حالانکہ میں نے تم پر مکرم لکھنے والوں کو مقرر کیا ہے. جو تم کرتے ہو اور کرتے رہو گے وہ جانتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں. اب میرا تمام مسلمانوں سے سوال ہے, کیا اللہ کو گنتی نہیں آتی کیا؟ گھبرا کیوں گئے ہو میرے بھائی, کیا سوال ہے, کیا اللہ کو گنتی نہیں آتی کیا؟
اللہ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنے ثواب کیے ہیں؟ یہ میں نے بڑی بات کر دی ہے لاہور والوں سے، ساروں کے چہرے اتر گئے ہیں۔ ارے پوچھو نا کیا اللہ کو گنتی نہیں آتی کیا؟ یا اللہ، اور ایسے کہتے پاکستان میں دو مقرر کرتے، ایک امریکہ میں، یہ ہر انسان پر کیوں، یہ ہر انسان پر کیوں، ہر انسان پر کیوں؟ یا اللہ تجھے گنتی نہیں آتی کیا؟ کیا اللہ کے لیے سب کا خیال ہے جس کی ذات عین علم ہے؟ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا، کیوں کیوں کیوں؟ ارے یہ تو کرامن کاتبین ہیں۔ پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، یہ الفاظ ہے سورۃ سجدہ، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ میرے حبیب کہہ دو کہ تم کو، میں تمہیں نہیں کہہ رہا، تم ان کو کہہ دے، تم ان کو کہہ دے۔ میرے بھائی بڑی بات ہے، لاہور میں پڑھنا میرے بس کی بات نہیں، میرے بس کی بات نہیں۔ میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تمہارے جسم کو روح سے الگ کرتا ہے ملک الموت۔ وفات کیا ہے؟ روح کا جسم سے الگ ہو جانا۔ چہرے اترے ہوئے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ میرے حبیب ان کو کہہ دو